جی یہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں فاضل چیف جسٹس صاحب نے یہ رول کیا ہے کہ جی عمران خان کے حق میں یہ چیز ہے کہ چونکہ ان کی سیکیورٹی کے کنسرن ہے تو لہذا ان کی سیکیورٹی کے کنسرن کی وجہ سے ان کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہونی چاہیے۔ یہ جو تائید یا جو دلیل یا جو آرگومنٹ اپنے فیصلے کی تائید میں فاضل چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے وہ انتہائی مذاق خیز ہے۔ اگر انہوں نے خارج ہی کرنا تھا تو یہ 1 مہینہ ہمارا کیوں ضائع ہوا؟ ہم آگے جا چکے ہوتے، کوئی اوپر کی عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہوتے۔ یہ ایشو جب نواز شریف کے ٹرائل ہو رہے تھے تو ان کے لیے جیل کیوں غیر محفوظ تھی اور ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے؟ پاکستان کے ممبئی اٹیک کے جو ملزمان ہیں ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے۔ تمام جتنے بھی دہشت گرد ہیں گزرے ہیں اور جتنے بدنام ترین کیسز ہیں ان کو تو آپ جیل سے لاتے تھے، اور خطرہ جو ہیں وہ عمران خان کو ہیں، اور آپ ان کی سیکیورٹی کنسرن کو جواز بنا کے ان کو فیئر ٹرائل کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ ایک کال کوٹلی سی ہیں جہاں پہ وکلا کا بھی دم گھٹتا ہے، جس میں ہم پورے سما بھی نہیں سکتے ہیں اور جس میں ملزمان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس تک میڈیا اور پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کے لوگوں کی ایکسس نہ ہو تاکہ چند ہی ایام میں جو ہیں یہ ایک یک طرفہ فیصلہ آ سکے۔ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ قانون کے منافی ہے، انصاف کا خون کیا گیا ہے، اور ہم اس فیصلے کو جو ہی ہمیں نقل ملتی ہے ہم اس کو سپیریئر ڈویژن بینچ کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور میٹرز پہ بھی سپیریئر کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ابھی بھی سر چیف صاحب نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا، لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ٹائم لگے گا تفصیلی ریٹن فیصلہ آنے میں، کیونکہ ابھی صرف کچھ نکات سامنے آئے ہیں۔ نکات میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹرائل میں اگر تفصیلات ہو تو آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرائل کورٹ جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کرمنل کورٹ ہے، اور کرمنل کورٹ کی کوئی انہیرنٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے۔ وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے آرڈر کی ریویو کا بھی اختیار نہیں ہوتا ہے، بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے۔ تو لہذا کرمنل کورٹ سے یہ ڈکلیئر کرانا کہ وزارت قانون کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کرمنل کورٹ یا جو ٹرائل کورٹ ہے ڈکلیئر کرنے کی یہ انلیگل ہے، یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر کرمنل کورٹ جو ہے انہوں نے تو اپنا مائنڈ پہلے سے ڈسکلوز کر دیا تھا۔ کرمنل کورٹ نے کے ہی استدعا پہ وزارت قانون نے NOC جاری کی، انہی جج صاحب نے لا منسٹری کو لکھا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کنسرن ہے تو پھر جیل میں اس کے ٹرائل رکھیں۔ تو لہٰذا یہ صاحب تو آلریڈی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ مروت صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صدر مملکت کو بھی آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں، ان کو کیا کوئی لیٹر لکھا آپ نے ابھی تک کوئی رابطہ کیا؟ جی، صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشات ہیں، اور ان کو لیٹر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے جو ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے منافی قوانین اس وقت بنائے گئے جب صدر صاحب جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے۔ اس عدالت سے ضمانت کی کوئی توقع نہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے آج سے نہیں 5 مہینوں سے ہم رگڑے کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، جو ابوالاسناد القرنین صاحب ہیں اس نے 9 اکتوبر کو یہ آرڈر لکھا کہ میں نے نقولات ان کو دے دی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے نقولات نہیں دیے، لیکن آرڈر شیٹ میں یہ لکھا، اس کو غلط بیانی کہا جاتا ہے۔ اس آرڈر کے اگینسٹ میں آیا، یہ آرڈر منڈے کو ہوا، گزشتہ منڈے کو، اور
हमें कापी मिली मुसद्दिका मंगलवार के रोज, बुध के रोज मैंने क्रिमिनल रिवीजन दायर की, उस पे इतराज उठा, यानी तिहाई मतलब का खेज कि जी वो जो नकुलात अबुल हसनात साहब ने दिए हैं वो लगा दे साथ में। तो भाई हमें मिली नहीं है। मैंने जाके ये जो अमला है एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार इनको एक्सप्लेन करना चाहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास में नहीं है। फिर केस बतौर ऑब्जेक्शन चीफ साहब के पास लगा, उन्होंने ऑब्जेक्शन तो ओवर रूल कर दिया, लेकिन केस हमारा 24 तारीख के लिए लगा दिया, जिसमें मैंने आज जाके दरखास्त देनी चाहिए कि जी आज अगर आप मंगल तक नहीं लगाते हैं, मंगल को तो वो ट्रायल में बैठा हुआ है हथौड़ा लेके कि मैंने यूं फर्द जर्म पे ठाक मारनी है, तो लिहाजा वो फर्द जर्म जो है बनाने पे तुला हुआ है। तो हमारा राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस कहाँ गया? यानी हम ऑर्डर पे अपील के भी काबिल नहीं रहे हैं, अपील की हमारी सुनवाई नहीं है। अब मैंने अभी सुना है कि वो कल के लिए वो केस लगा रहे हैं। अगर कल के लिए आप लगा लेते हैं तो वो 9 बजे तो वो बैठा होता है, हमसे पहले पहुंचा होता है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि अपीलें भी दायर न करो। अच्छा जस्टिस सिस्टम यही रहता है, इसी तरह के इंसाफ आपके तवक्को कर रहे हैं कि जस्टिस सिस्टम तो ऐसा ही रहना है। 16 माह से हम भी देख रहे हैं, 5 माह से आप कह रहे हैं रगड़ा खा रहे हैं, फिर हल क्या है? कारकुन किधर जाए, पीटीआई किधर जाए, दोबारा छोड़ने पे पाबंदी, केक काटने पे पाबंदी, कोई कैब लेके आए, कोई